کہ اہل سنت و جماعت کے عوام کیا بعض خواص کو بھی بھٹکایا جا رہا ہے، اور ایک پوری کمپنی ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ سواریاں بٹھاتے وقت تو داتا صاحب کا بورڈ لگاتے ہیں اور اتارتے گامے شاہ ہیں کہ ان لوگوں کا دھندا روکا جائے، کہ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جس نے ویسے گامے شاہ جانا چلا جائے، لیکن یہ کہ داتا صاحب کا بورڈ لگا کر اہل سنت اپنے آپ کو کہلوا کر لوگوں کو رفس کی طرف لے جانا، یہ ہمیں برداشت نہیں تھا۔ یہی ہمارا جرم ہے۔ ہم نے جب ایسے ڈرائیوروں، کنڈکٹروں، ہیلپروں اور ہاکروں کو بے نقاب کیا کہ انہوں نے بورڈ اور لگایا ہوا ہے، لے کہیں اور جاتے ہیں، تو اس کے رد عمل میں ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ داتا صاحب کو نہیں مانتے، یہ داتا صاحب کے گستاخ ہیں۔ یعنی یہ ایک کارروائی اصل میں چل رہی ہے کہ جب ہم نے کہا داتا صاحب کا بورڈ لگا کے گامے شاہ نہ لے جاؤ، تو انہوں نے عوام میں شور مچانا شروع کر دیا، چونکہ ان کا دھندا بند ہو رہا تھا کہ دیکھو دیکھو یہ تو داتا صاحب جانے سے روک رہے ہیں، یہ تو وابی ہیں، ناسبی ہیں، خارجی ہیں، یہ لوگوں کو داتا صاحب جانے سے روک رہے ہیں۔ جبکہ ہمارا کردار یہ تھا کہ داتا صاحب کا نام لے کر گامے شاہ لوگوں کو نہ لے جاؤ۔ اسی تحریک میں ہم نے ایوان اقبال میں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کیا، جس کے کسی ایک لفظ کا جواب ان سب میں سے کوئی نہیں دے سکتا، کسی ایک لفظ کا بھی۔ اور ہم نے 14 صدیوں کا جو اہل سنت کا علم کلام، عقائد، قرآن و سنت کے لحاظ سے موقف ہے وہ پیش کیا۔ اس پروگرام سے ان لوگوں کے ایوانوں پہ زلزلہ طاری ہوا، اور ان کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ تھا قریبی ملک کا، انہوں نے ان کو جھنجھوڑا، تم کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ تو سارا سلسلہ اگلا ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ جب چینل پر ایک ملعونہ نے امیر المومنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہایت نازیبا گستاخانہ الفاظ بولے، اور دیگر بعض نے تو معاذ اللہ آپ کو کافر تک کہا، تو یہ ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہم نے اس کے جواب میں عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار منعقد کر کے باطل کے تابوت میں کیل لگائے اللہ کے فضل سے، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ ہمارے خلاف احتجاج ہو رہے تھے، دھرنے دیے جا رہے تھے، ہمارے پتلے جلائے جا رہے تھے، مگر ہم نے کہا ہمیں خود بھی جلا دو تو منظور ہے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے۔ یہ جرم ہے ہمارا۔ اسی تسلسل میں پھر 28 فروری کو گجرات حضرت شاہ دولہ دریائی رحمہ اللہ تعالی کے دیس میں کڑیاں والا میں ہم نے تاریخی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کیا، اور اس سیمینار میں بھی بتانا اصل یہ مقصود تھا کہ حب علی کیا ہے اور کون سی چیز ہے جو حب علی نہیں اور اس کو حب علی کہا جا رہا ہے۔ اور اس سیمینار کے اندر جو ہم نے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل پیش کیے، تو آج بھی وہ تقریر سنو۔ یہ آج جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان کر رہے ہیں، اور وہ بھی رفض کی صورت میں، تو دیکھو کہ ہم نے کس انداز میں وہاں پر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی شان کو قرآن و سنت سے بیان کیا۔ خوارج کے رد میں، نواسب کے رد میں ہم نے روندا خارجیت اور ناسبیت کو اپنے قدموں کے تلے، اور رافضیت کو، اور بتایا کہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، ہم اہل سنت ہیں اور ہم صحیح مسلک پر موجود ہیں۔ اب یہ جو تقریر تھی، اس میں باغ فدق کا مسئلہ، اور ساتھ یہ کہ آیت تطہیر کا صحیح معنی کیا ہے اور غلط معنی کیا ہے، یہ واضح کر رہے تھے ہم، کہ یہ حب علی نہیں کہ آیت تطہیر میں تطہیر سے مراد معصومیت لی جائے،
یہ عقیدت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں کہ آیت تطہیر میں تطہیر سے مراد معصومیت یعنی درجہ نبوت ان ائمہ کے لیے لیا جائے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو کہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کے جواب کے اندر آیت تطہیر کا معنی بیان کر کے مخالفین کو دندان شکن جواب دیا۔ یہ جواب ہم نے پڑھ کے سنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جی علمی بات تھی، عوام میں نہیں لانی چاہیے تھی۔ تو جب کفر عوام میں کیا جا رہا ہو تو علم چھپا کے الماریوں میں رکھا جائے گا؟ جب چینلوں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم اور معاذ اللہ کافر کہا جا رہا ہو تو جن لفظوں کی آڑ میں کہا جا رہا ہے تو اب وہ لفظ عوام کو سمجھانے پڑیں گے۔ اور یہ بھی کوئی بات نہیں کہ آج ہم قیامت تک یہی کہتے رہیں کہ عوام جو ہیں وہ چونکہ یہ نہیں سمجھ رہے تو پھر یہ بات ہی نہ کرو۔ یہ کیا دلیل ہے؟ اگر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی معصومہ کہہ رہا ہو اور تم کو عوام جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، نفی نہ کرو، تو پھر تمہیں اللہ سے زیادہ عوام کا ڈر ہے؟ کیا کرنا ہے ایسے عوام کو کہ جن کے جہنم والے عقیدے کو تم ٹوک نہیں سکتے؟ ان کی ناراضگی تمہیں اتنی بڑی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہو جائیں، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو ناراض ہو جائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو ناراض ہو جائیں، مگر کوئی مرید یا شاگرد ناراض نہ ہو، کوئی رافضی رشتہ دار ناراض نہ ہو، جہاں سے فنڈ ملتا ہے وہ خفیہ ہاتھ ناراض نہ ہو؟ کیا اس لیے عوام میں یہ بات نہیں کی جائے گی؟ کیا علماء کا کام عوام کی اقتداء کرنا ہے یا عوام نے علماء کے پیچھے چلنا ہوتا ہے؟ تو یہ عجیب بات ہے کہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ عوام کے پیچھے چلو، لیکن ہم نے کربلا سے یہی سیکھا ہے کہ عوام کے پیچھے چلنا حسینیت نہیں، زمانے کو حق کے پیچھے چلانا حسینیت ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے مسئلہ عوام میں بیان کیا، یہ ہمارا جرم نہیں۔